آج کا اہم سوال یہ ہے کہ کیا المسیح الدجال کے آنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں۔ ایک بات ہمارے لیے سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ جو بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں وہ اپنی نشانیاں، اپنے سائنس جو ہیں وہ پہلے سے دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بارش کے آنے سے پہلے ہی بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش، آندھی، طوفان آنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دجال کے آنے سے پہلے بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جن کا ذکر کیا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے آئیں گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا ٹائم آئے گا جب ایک شخص جو ہے وہ قبر کے آگے سے گزرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں اس جگہ پر ہوتا۔ ایک اور حدیث میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائمز جب جو سچ بولنے والے ہیں ان کو لوگ جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے اور جھوٹوں کو سچ بولنے والا سمجھا جائے گا۔ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ آج جو لوگ بھی میڈیا پر آ رہے ہیں، جو لوگ بھی اپنے اپنے اوپینینز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا نہ تو دین سے کوئی تعلق واسطہ ہے اور اکثر وہ باتیں کہتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ ہمارا اپنا وقت جو ہے وہ دین حق سے زیادہ، اللہ کی کتاب سے زیادہ ان سورسز پہ لگتا ہے جس میں اکثر اوقات فالس نیوز اور فالس انفارمیشن ہوتی ہے۔ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ یوٹیوب کو دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں اور اللہ کی کتاب جو کہ حق ہے اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ المسیح الدجال کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے بیان کیا کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک انسان ہے۔ ہاں، اس کے پاس بہت ساری سپر پاورز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے وہ انسان ہی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار سائنس گنوائے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائم دجال کے آنے سے پہلے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ دو بڑے گروہ جو ہیں جن کا آپس میں مذہب بھی ایک ہی ہے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ تقریباً 30 کے لگ بھگ جھوٹے نبی یا جھوٹے دجال جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ دینی علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، وقت جو ہے بہت جلدی سے گزرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ الفتن، بہت سارے فتنے جو ہیں ہمیں گھیر لیں گے۔ اس کے علاوہ قتل و غارت میں اضافہ ہو جائے گا، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے اونچی اونچی عمارتوں کی تعمیر میں۔ ایک اور روایت جو ہمارے پاس ابن ماجہ سے آتی ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دجال کے آنے سے پہلے کچھ ایسی مشکلیں اور مصیبتیں لوگوں پر آئیں گی جس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ دجال آنے والا ہے۔ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے بارشیں جو ہیں وہ 1/3 کم ہو جائیں گی، اس کے دوسرے سال میں 2/3 بارشیں کم ہو جائیں گی، اور دجال کے آنے سے 1 سال پہلے بارشیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جانور بھی مرنا شروع ہو جائیں گے اور خوراک بھی نہیں رہے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اس ٹائم پہ ہم کیا کھائے پیئیں گے؟ جس سال میں کھانا ہی نہیں ہوگا اس سال میں ہم کیا خوراک کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہی تمہاری خوراک ہوگی اور اسی پر تم گزارا کر لو گے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھتا تھا اتنا کوئی بھی ان سے نہیں پوچھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز دجال کے بارے میں پریشان کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ اپنے ساتھ ایک روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا اور لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ کرے گا یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرے گا، اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ یعنی کہ میں اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کروں گا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف ہے اور دجال ایک طرف ہے۔ یعنی دجال جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اللہ کے خلاف کوئی اپوزنگ پاور اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا اتنا سر پہ چڑھا لیں کہ سمجھے بس دجال آ گیا تو کیا ہو گیا۔ یعنی وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی ہم سب کے لیے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا، ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاور ساری اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے القوی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا، بالکل اسی طرح سے المسیح الدجال جو ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے بلیورز کے لیے، اور ایسا امتحان ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو المسیح الدجال کے فتنے کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو کہ المسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہو۔ جہاں تک المسیح الدجال کی ڈسکرپشن کی بات آتی ہے تو اس کی کمپلیکشن جو ہے وہ فیئرش کمپلیکشن ہے، ریڈش کہہ لیں آپ کی، اس کی سکن ٹون ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس کی جو بلڈ ہے وہ بہت بڑی اور ایک بلکی فزیک ہے۔ اس کے ماتھے کے اوپر کافہ را لکھا ہوگا جو کہ تمام مومنین جو ہیں پڑھ سکیں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں۔ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ لگتا ایسے ہے واللہ عالم
کہ دجال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بڑا ماسٹر ہوگا، کیونکہ آتا ہے کہ وہ زمین سے سارے خزانے نکال پائے گا، اور وہ بہت تیزی سے ہوا کی سپیڈ سے ٹریول کیا کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ ایک شخص کے والدین کو لگے گا ایسے کہ دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن اصل میں وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، بلکہ یہ دجال جو ہے یہ شیطانوں کی مدد لے گا، شیاطین جو جن میں سے ہیں ان کی مدد لے گا کہ وہ اس کے پیرنٹس کا روپ دھار کر آئیں اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ تمہیں دجال کی عبادت کرنی چاہیے۔ دجال کا مطلب ہی جھوٹا ہے، امپوسٹر، لائر، ڈیسیور، وہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا۔ تو وہ ظاہر تو یوں ہی کرے گا کہ وہ انسانوں کی مدد کے لیے آیا ہے، لیکن اصل میں وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمیم الداری جو صحابی رسول تھے انہوں نے جا کر دجال سے ایکچولی ملاقات کی، اور اس نے کچھ باتیں بتائیں اپنے آنے سے پہلے کی۔ ایک اس نے بتایا کہ سی آف گیلیلی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی، دوسرا اس نے بتایا کہ اسپرنگ آف زہر جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا، اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ جو ڈیٹ پام ٹریز ہیں یعنی جو بیسان کے جو کھجور کے درخت ہیں وہ بھی پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ آج جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ تقریباً ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اسپرنگ آف زغر مجھے نہیں معلوم اب کہاں پر ہے، کیونکہ جتنا بھی اس کے بارے میں آپ سرچ کریں مجھے تو انفارمیشن نہیں مل پائی، شاید وہ چشمہ ختم ہو چکا ہے۔ جہاں تک سی آف گیلیلی کی یا لیک ٹائبیریس کی بات ہے، اس کا پانی کانسٹنٹلی ڈپلیٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور رہی بات ڈیٹ پام ٹریز آف بیسان کی، تو اس کے بارے میں بھی کچھ ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں کہ وہاں پہ جو ٹری پاپولیشن ہے کتنی بری طرح سے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، بیکاز لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں کچھ انفیکشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب دجال آئے گا تو وہ شام اور بابل کے بیچ میں سے آئے گا، یعنی کہ جو پریزنٹ ڈے سیریا جارڈن کا ایریا ہے وہ، اور عراق کے بیچ میں سے جو ایک بیلٹ بنتی ہے وہاں سے کہیں سے وہ نمودار ہوگا جب فرسٹ ٹائم وہ دنیا میں آئے گا۔ آخر میں یہ کہ دجال کا خاتمہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو لٹرلی وہ پگھل جائے گا۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے کہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس طرح سے دجال پگھل جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک نبی اور رسول آ چکا ہے، اور جو جھوٹے کا جھوٹ اور فریب ہے وہ اب اس کے آگے ختم ہو جائے گا۔ نو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آپ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سوچ رہے ہوں گے کہ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دجال آنے والا ہے، کیا اس کا وقت آ چکا ہے؟ اصل جواب یہ ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی، چاہے وہ اسرائیل کا ہیلتھ منسٹر ہو یا کوئی اور شخص ہو، وہ حتمی طور پر کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد دجال آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب آئے گا، لیکن جب وہ آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے کرنے والے کام کیا ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو تھوڑی سی سلائٹ ویریشن کے ساتھ مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں سکھائی جیسے ان کو سورہ فاتحہ سکھائی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھتے تشہد کے اندر۔ تو میری آپ سے آج کی پہلی جو گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دعا یاد کر لیں، اس دعا کو ہر نماز میں تشہد میں پڑھیں، چاہے وہ آپ کی نفل نماز ہو، سنتے ہوں، کچھ بھی ہو، یہ دعا آپ نے تشہد میں ضرور پڑھنی ہے۔ تو یہ تو رہی پہلی ٹپ۔ دوسری چیز جو آج کی میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ سورہ الکہف ہمیں ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ آج چونکہ الحمدللہ جمعے کا دن ہے تو اس لیے جمعے کے دن یعنی جمعرات کے ٹائم سے لے کے مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک آپ سورہ الکہف کی پوری طور پہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کے لیے ایک لائٹ بن جاتی ہے، آپ کے لیے ایک نور بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ فتنہ آف مسیح الدجال سے بھی دور رکھے گی انشاءاللہ۔ آج کی تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ سورہ الکہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ان کو حفظ کر لیں۔ یہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہماری، چاہے پہلی 10 آیتیں کر لیں یا آخری 10 کر لیں یا دونوں کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پر سورہ الکہف جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ جتنے فتنے سورہ الکہف میں مینشنڈ ہیں اللہ ہم سب پہ رحم کرے، یہ سارے کے سارے فتنے مینیفیسٹ ہو جائیں گے جب دجال آئے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ وبائی امراض ہوں یا وہ دنیا کے زندگی اور موت کے فتنے ہوں یا وہ دجال کا فتنہ ہو۔
Until next time, this is me, Raja Zaulak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.